میری طرف سے لوز ٹی وی ٹریول دیکھنے والے سبھی معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں وسطی امریکہ کے سب سے چھوٹے اور سب سے زیادہ گنجان آباد ملک ایل سلواڈور کی، جسے سیور کی جمہوریہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایل سلواڈور بحر الکاہل کے ساحل پر گوٹے مالا اور ہونڈوراس کے درمیان خلیج فونسیکا میں واقع ہے۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ساتھیوں کو میرے چینل لوز ٹی وی ٹریول پر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل لوز ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر پریس کر دیں۔ ایل سلواڈور کی کل آبادی تقریباً 63,40,454 نفوس پر مشتمل ہے، جو مقامی اور یورپی نسل کے ملاپ سے بنی ہے۔ سان سلواڈور ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ 1892 سے 2001 تک یہاں کولن کو کرنسی کے طور پر استعمال کرتے تھے، لیکن اس کے بعد امریکی ڈالر چلتا ہے۔ یہاں کے باشندوں کو سلواڈورین کہا جاتا ہے۔ یہاں کا پست ترین مقام بحر الکاہل ہے۔ اس ملک کا ڈومین نیم .SV اور کالنگ کوڈ +503 ہے۔ یہاں ٹریفک سمت دائیں سمت ہے۔ اس ملک میں عوامی تعلیمی نظام اس وقت انتہائی مشکل کا شکار ہے۔ ایک جماعت میں 50 سے زیادہ بچے زیر تعلیم نہیں ہو سکتے، اس لیے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں۔ غریبوں کے بچوں کے لیے سرکاری سکول موجود ہیں۔ یہاں ثانوی تعلیم بہت مہنگی ہے۔ ایل سلواڈور میں بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ ایل سلواڈور کی آبادی 1950 میں 19 لاکھ تھی، جو 1984 میں 47 لاکھ ہو چکی تھی۔ چونکہ 1992 سے 2007 تک باقاعدہ مردم شماری نہیں ہوئی، اس لیے مصدقہ اعداد و شمار موجود نہیں۔ 2007 کی مردم شماری سے قبل اندازہ لگایا گیا تھا کہ ملک کی کل آبادی 71 سے 72 لاکھ کے درمیان ہے۔ اس مردم شماری کے نتیجے میں کل آبادی 71,85,218 نفوس پر مشتمل تھی۔ ایل سلواڈور کی آبادی کی کثافت 747 افراد فی مربع میل ہے۔ وسطی امریکی اسپانوی یہاں کی سرکاری زبان ہے۔ تقریباً تمام آبادی اسے بول اور سمجھ سکتی ہے۔ کچھ مقامی قبائل اپنی زبانیں بھی بولتے ہیں، لیکن اسپانوی بھی بول سکتے ہیں۔ 2008 کے سروے کے مطابق 52.6% آبادی کیتھولک فرقے، جبکہ 27.9% پروٹسٹنٹ فرقے کی پیروکار ہے۔ 2005 سے 2010 کے دوران ایل سلواڈور میں شرح پیدائش وسطی امریکہ میں تیسرے نمبر پر سب سے کم تھی، جو 22.8 فی ہزار تھی۔ تاہم اس عرصے میں شرح اموات وسطی امریکہ میں سب سے زیادہ 5.9 فی ہزار تھی۔ اس ملک میں مردوں کی اوسط عمر 68 سال جبکہ خواتین کی اوسط حد عمر 74 سال ہے۔ 1 لاکھ افراد کے لیے تقریباً 148 ڈاکٹر موجود ہیں۔ ماضی قریب میں ایل سلواڈور میں جرائم کی شرح بہت بلند رہی۔ ان جرائم میں جرائم پیشہ گروہ اور 18 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کے جرائم بھی شامل تھے۔ ایل سلواڈور فی الحال وسطی امریکہ میں سب سے بڑی معیشت میں سے ایک ہے۔ 2001 میں اس ملک نے قومی کرنسی کے طور پر امریکی ڈالر اپنایا۔ اس کے علاوہ ایل سلواڈور بٹ کوائن کو قانونی شکل دینے والا دنیا کا پہلا ملک ہے۔ اس ملک میں تیزی سے صنعتی ترقی جاری ہے۔ ملک میں اہم صنعتیں کھانے کی پروسیسنگ، مشروبات مینوفیکچرنگ، پیٹرولیم، کیمیکل، کھاد، ٹیکسٹائل، فرنیچر اور ہلکی دھاتیں ہیں۔ بیرون ممالک سے آنے والے ترسیلات زر، جو کہ ملک کی مجموعی پیداوار کا 20% ہے۔ زراعت ایل سلواڈور کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس صنعت کی اہم مصنوعات کافی، چینی، مکئی، چاول، پھلیاں، تیل، کپاس، سورگم، گوشت اور دودھ کی مصنوعات ہیں۔ ایل سلواڈور کی حکمران جماعت نے چند دن قبل ہی ملک میں کرپٹو کرنسی کو قانونی قرار دینے کی تجویز پیش کی تھی، جس کے بعد ہونے والے اجلاس میں کانگریس نے صدر کی تجویز کی توثیق کر دی۔ کرپٹو کرنسی کو قانونی قرار دینے کے لیے ہونے والی حق رائے دہی میں 84 میں سے 62 ووٹ ملک میں کرپٹو کرنسی کو قانونی قرار دینے کے حق میں ڈالے گئے۔ قانون سازی کے بعد 90 دن میں امریکی ڈالر کے ساتھ ساتھ بٹ کوائن کو بھی ایل سلواڈور کی قانونی کرنسی قرار دے دیا جائے گا۔ اس نئے قانون کے تحت ہر کاروبار کے لیے چیزوں اور سروسز کے لین دین کے لیے بٹ کوائن قبول کرنا لازمی ہوگا۔ ایل سلواڈور کی معیشت کا زیادہ تر انحصار بیرون ممالک سے آنے والے ترسیلات زر پر ہے، جو کہ ملک کی مجموعی پیداوار کا 20% ہے۔ وسطی امریکہ کے اس ملک کی 20 لاکھ سے زائد آبادی بیرون ممالک مقیم ہے، لیکن اپنی جائے پیدائش سے دلی تعلق رکھنے والے یہ شہری سالانہ 4 ارب ڈالر کا زر مبادلہ اپنے ملک بھیجتے ہیں۔ ایل سلواڈور وسطی امریکہ میں واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ 21,040 مربع کلومیٹر ہے۔ اسے براعظم امریکہ کے سب سے چھوٹے ملک کا درجہ حاصل ہے۔ اس کی حدود میں 320 مربع کلومیٹر آبی ذخائر موجود ہیں۔ ایل سلواڈور کی سرحدیں ہونڈوراس اور گوٹے مالا سے ملتی ہیں۔
ایل سلواڈور وسطی امریکہ کا واحد ملک ہے جس کی سرحدیں کریبین سمندر سے نہیں ملتی۔ ایل سلواڈور کا موسم استوائی نوعیت کا ہے، یہاں تار اور خشک موسم ہوتا ہے۔ بحر الکاہل کے کنارے والے علاقے گرم، وسطی سطح مرتفع اور پہاڑی علاقے زیادہ معتدل ہیں۔ مئی سے اکتوبر تک بارش عام ہوتی ہے، سارے سال کی تقریباً ساری ہی بارشیں اسی دوران ہوتی ہیں۔ سالانہ بارش کی مقدار بعض علاقوں میں 85 انچ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایل سلواڈور میں سیر کے لیے سب سے بہترین وقت موسم خشک کے آغاز یا اختتام پر ہے۔ وسطی سطح مرتفع اور پہاڑوں کے سائے میں موجود علاقوں میں بارش نسبتاً کم ہوتی ہے۔ عموماً یہ بارش بحر الکاہل میں ہونے والے ہوا کے کم دباؤ سے سپیر کے وقت گرج چمک کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایل سلواڈور بحر الکاہل کے حلقہ آتشی پر واقع ہے۔ یہاں زیر زمین پلیٹیں متحرک رہتی ہیں، اس وجہ سے یہاں زلزلے اور آتش فشانی عمل بکثرت ہوتے رہتے ہیں۔ 13 جنوری 2001 کو آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.7 تھی۔ 800 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ایک ماہ بعد آنے والے زلزلے سے 255 لوگ ہلاک ہوئے اور ملک بھر میں تقریباً 1/4 گھر تباہ ہوئے تھے۔ ایل سلواڈور کی تاریخ کی بات کی جائے تو پری کولمبین دور میں اس علاقے میں بہت سارے مقامی امریکی قبائل رہتے تھے۔ اسپانوی یہاں پیڈرو ڈی اور اس کے بھائی گونزالو کے ساتھ 1524 سے 1525 کے دوران موجودہ دور کے گوٹے مالا سے آئے۔ نوآبادیاتی دور میں ایل سلواڈور گوٹے مالا کے زیر انتظام تھا۔ 1811 سے 1814 تک اسپانوی قبضے کے خلاف احتجاج ہوتے رہے۔ بالآخر 15 ستمبر 1821 کو اسے آزادی ملی۔ 5 جنوری 1822 کو وسطی امریکی صوبوں نے اہم شخصیات کی مرضی کے برخلاف میکسیکو کی ریاست میں شمولیت اختیار کر لی، تاہم یہ اتحاد 1838 کو ختم ہوا۔ 16ویں صدی کے اوائل میں اسپانوی فاتحین نے اس علاقے میں اپنی موجودگی بڑھانے کے لیے بندرگاہوں کا سہارا لیا۔ انہوں نے اس علاقے کو یسوع مسیح کا صوبہ یعنی دنیا کا نجات دہندہ قرار دیا۔ اسپانوی میں اسے ایل سلواڈور ڈی مینڈو کہا جاتا ہے، جو بعد ازاں سکڑ کر محض ایل سلواڈور رہ گیا۔ 1524 میں پیڈرو ڈی نے اس علاقے میں گوٹے مالا سے ایک مہم بھیجی، لیکن اسے مقامی افراد نے 1526 میں نکال بحر کیا۔ 1528 میں بھیجی جانے والی دوسری مہم کامیاب رہی اور اسپانویوں نے یہاں اپنا پہلا شہر بسایا۔ 5 نومبر 1811 کو ایل سلواڈور کے پادری نے علم میں بغاوت بلند کیا، لیکن جلد ہی بغاوت کو دبا کر اہم باغی رہنماؤں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ 1814 میں ایک اور بغاوت ہوئی، اسے بھی دبا دیا گیا۔ آخرکار 15 ستمبر 1821 کو گوٹے مالا میں موجود بے چینی کے مد نظر اسپانوی حکمرانوں نے آزادی کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس معاہدے کے تحت گوٹے مالا، ایل سلواڈور، ہونڈوراس، نکاراگوا اور کوسٹا ریکا آزاد ہو گئے۔ 19ویں صدی کے نصف سے کافی مقامی معیشت میں اہم ستون کا کردار ادا کرتی آئی تھی۔ ایل سلواڈور کے صدر ٹوماس ریگالینڈو زبردستی 1898 میں اقتدار میں آئے اور 1903 میں ان کا اقتدار ختم ہوا، تاہم انہوں نے اپنے جانشین کا تقرر کر دیا تھا۔ 1913 تک ایل سلواڈور سیاسی اعتبار سے مستحکم رہا، لیکن عوامی سطح پر حکومت کو مقبولیت حاصل نہیں کی۔ صدر ایراوجو کو قتل کیا گیا تھا۔ ان کے قتل سے متعلق بہت سارے مفروضے پائے جاتے ہیں۔ اسی سال کمیونسٹ رہنما فرنانڈو مرتی جلاوطنی سے واپس آئے۔ ان سے ملنے کے لیے کچھ کمیونسٹ رہنما آئے۔ صدر رومیرو باسک نے 1930 کے انتخابات سے قبل انہیں ملک سے باہر بھیج دیا، کیونکہ ان کی کمیونسٹ سرگرمیاں کسی سے پوشیدہ نہ تھیں۔ صدر اراوجو عوام میں ناپسندیدہ بن گئے، کیونکہ عوام کی اکثریت زمینوں کی واپسی اور معاشی اصلاحات چاہتی تھی۔ ان کی حکومت کے پہلے ہی ہفتے حکومت محال اور مظاہرے شاہی مال کے سامنے شروع ہو گئے۔ اکتوبر 1989 کی بغاوت میں ایک فوجی بغاوت کے بعد انقلابی فوجی جنتا آف ایل سلواڈور حکومت میں آئی۔ اس حکومت نے کئی پرائیویٹ کمپنیوں کا قومیانہ لیا اور لوگوں کی ملکیت زمین کا بڑا حصہ بھی ہتھیا لیا۔ ایل سلواڈور کی یہ ہنہ جنگی براہ راست حکومت اور بائیں بازو کے 4 گروہوں اور ایک کمیونسٹ گروہ کے درمیان لڑی گئی۔ 1989 سے 2004 تک سلواڈورین لوگوں نے نیشنل ریپبلک الائنس کی حمایت کی اور ہر انتخابات میں اسی جماعت سے صدر منتخب کیے۔ تاہم 2009 میں یہ رجحان بدل گیا اور FLMN پارٹی کے رکن کو صدر چنا گیا۔ بائیں بازو کی جماعت نے صدارتی انتخابات میں اپنی مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ کر چھاپہ مار رہنما کی بجائے ایک اخبار نویس کو صدارتی امیدوار بنا لیا۔ نتیجتاً 15 مارچ 2009 کو اس جماعت کا پہلا امیدوار صدر منتخب ہوا۔ 1983 کا آئین ملک کا بنیادی قانون ہے۔ اس کے مطابق ایل سلواڈور جمہوری ملک ہے۔ اس میں حکومت صدر کی سربراہی میں کام کرتی ہے، تاہم کوئی بھی صدر اپنے عہدے کی مدت کو بڑھا نہیں سکتا۔ صدر کی معاونت کابینہ کے ارکان کرتے ہیں۔ یہاں کے صدر کو مسلح افواج کے سالار کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ ایل سلواڈور کے سیاسی ڈھانچے میں صدر کو حکومت اور ملک کے سربراہ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے،
तमाम तर अख्तियारात हुकूमत के पास होते हैं। कानून साजी का अमल हुकूमत कानून साज असम्बली मिलकर करते हैं। यहाँ की अदलिया आज़ाद अदलिया है। नाजरीन, ये थी एल सल्वाडोर के मतलब कुछ दिलचस्प मालूमात जो यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।